سلام برای شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس نهم را میخوانیم. درس نهم امروز ما فیلمی باشد. خب واژه جدید هم داریم که شما میتونید رو بخونید. خب بیاید اهداف درس امروز ما. انتظار میرود زبان آموز با خواندن این درس میتوانند: 1. برخی از مراحل تولید فیلم را بشناسد. 2. عبارات های مرتبط با ترتیب اتفاقات متن تشخیص دهد. 3. اطلاعاتی درباره جشنواره فیلم داشته باشد. فیلم سینما کے متعلق آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل سمجھ آ جائے گی. 4. با مفهوم واژه‌های جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. بعضی از قواعد جمع بستن از اسمهای فارسی را بشناسد کہ کیسے ہم کسی بھی اسم کو جمع کر سکتے ہیں. خوب چلتے ہیں ہم آج کے درس کی جانب. پیش از خواندن جو نیا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے ہم ان چیزوں کو جانیں گے، پھر ہم پڑھیں گے. الف میں دیکھیں: بے تصاویر زیر دقت کنید و بگویید در ہر تصویر افراد چه کار انجام میدهند. کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ الف، بے، پھ اور تھے میں دیکھیں. ہاں جی، آتے نیکسٹ. یہ آپ نے بتانا ہے کہ فلم کر رہی ہیں، ویڈیو بنا رہی ہیں، کیا کام انجام دے رہی ہیں آپ نے بتانا ہے. بے میں دیکھیں: جملہ های زیر را کامل کنید. مثال دے رہے ہیں کہ در مسابقه قرآن به افرادی که با صوت زیباتری قرآن خواندند جائزے دادند. جو قرآن کا مسابقہ ہوا اس میں وہ افراد جو کہ جن افراد نے بہت ہی اچھا پڑھا، صوت و لحن سے پڑھا، ان کو کیا دیا گیا؟ جائزے، گفٹ دیا گیا. در مسابقه آشپزی بھی خانم ہائی کے. اب آگے آپ نے بتانا ہے کہ مسابقه آشپزی ہو، کچن میں جو چیزیں پکانے کا مسابقہ رکھا گیا ہو، خانم ہائی کے ان لیڈیز کو اب آگے آپ نے بتانا ہے کہ جنہوں نے مثال کے طور پر اچھا کھانا پکایا ان کو جائزے دادند. در مسابقہ نقاشی بے کسانی کے، پینٹنگ کرنے والے جو افراد ہیں ان کو جنہوں نے فلاں کام انجام دیا. تو یہ آپ نے بتانا ہے آگے جو بھی جملہ آئے. مہارت خواندن میں دیکھیں: الف، جمله های زیر را بخوانید و ترتیب آنها را مشخص کنید. 1. وقتی به مشهد رسیدم اول به حرم امام رضا علیه السلام رفتم. ساعت 11:15 سوار هواپیما شدم. ساعت 1 ظهر هواپیما در فرودگاه مشهد به زمین نشست. پرواز 254 ساعت 11:30 دقیقے فرودگاه را ترک کرد. اب دیکھیں اس میں 4 جملے ہیں. ان جملوں کو بتانا یہ ہے کہ ان کی ترتیب کیسے آئے گی. جیسا کہ اب ساعت 11:15 سوار ہواپیما شدم، یہ 1 نمبر پہ آئے گا کہ 11:15 بجے میں ہوائی جہاز پہ بیٹھ گیا. چوتھے نمبر پہ پرواز 254 والی جو ایئرپلین تھی 11:30 بجے وہ فرودگاہ جو ایئرپلین کی جگہ ہے وہ وہاں سے اڑان بھری، اور اسی طرح 1 بجے ظہر کو مشہد کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ وقت بے مشہد رسیدم یہ والا جملہ ایڈ کریں گے. تو یہ ترتیب ہے کہ جملات جو ہے نا ہم ترتیب کے ساتھ ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارا جملہ اور پیراگراف درست ہوگا. ایک طرف دیکھیں ترتیب اتفاقہ میں کہ زہرا ہر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شود و نماز می خواند. ساعت 7:30 صبحانه می خورد و سپس به دانشگاه می رود. ساعت 12 ظهر به خانه بر می گردد. او هر روز ساعت 5 بعد از ظهر به کتابخانه می رود و کتاب می خواند. زہرا پارسال در مسابقه کتابخوانی اول شد. پچھلے سال جو مسابقہ ہوا تھا کتابخوانی پڑھنے کا، ریڈنگ بک، اس میں کیا ہوا؟ اول شد، پہلے نمبر پر آئی.
ومیخواد امسال هم در مسابقه برنده شود و جایزه بگیرد. برنده شود یعنی پاس ہو جاؤں، جایزه بگیرد اور مجھے انعام ملے. همانطور که در متن بالا دیدید واژه‌های مانند صبح، 7 که صبح و سپاس مشخص می کند زهرا در یک روز به ترتیب چه کارهایی انجام می دهد. جیسے کہ اوپر آپ نے پڑھا کہ صبح کو اٹھتی ہے، 7:30 بجے ناشتہ کرتی ہے، وہ سپاس ہے. اور یہ جو سپاس ہے اس سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ کیا کیا کام انجام دیا گیا ہے. سپاس یعنی پھر وہ فلاں کام انجام دیا ہے اس نے، پھر وہ اس نے یہ کام انجام دیا، نماز پڑھی، ناشتہ کھایا، اسکول گئی، سپاس سپاس سپاس. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ترتیب ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایڈ کریں گے تو ہماری ترتیب اگلا بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ اس نے کام کو پارٹ میں چینج کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ کام انجام دیا ہے، یہ اس کے بعد یہ کام انجام دینا ہے. زهرا در یک روز به ترتیب چه کارهای انجام میدهد؟ در متن‌های مانند متن بالا اعداد واژه‌ها و عبارات‌های درباره زمان، سال، ماه، تاریخ و غیره به شما کمک می‌کند که راحت ترتیب حادثه‌ها را در متن پیدا کنید. کہ پیراگراف میں یہ جو جگہیں آئیں گی، سال آ گئے، مہینے، تاریخ، اس کے علاوہ اور چیزیں جو آئیں گی، ان چیزوں سے آپ کو ہیلپ ملے گی کہ آپ اس پیراگراف میں جو ترتیب سے بات چیت ہو رہی ہے وہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ جو حادثہ یا یہ جو واقعہ پیش آیا ترتیب کے ساتھ کیسے تھا. وہ آپ کو سپاس یا اسی طریقے سے سال، مہینے اور دنوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ترتیب کس طریقے سے ہے، جس طرح یہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا لفٹ میں. بے میں دیکھیں متن داستان بخوانید و تاریخ مناسب پر انتخاب کنید. متن داستان پڑھیں گے اور مناسب جو تاریخ ہوگی جو اس میں ایڈ ہوئی ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. جیسے کہ اولین جشنواره در دنیا 1364. حاتمی کیا اولین فیلم بلندش را ساخت 1361. اسی طرح اولین جشنواره فیلم فجر 1349 یا 1932. پس متن درس را بخوانید و به پرسش‌های آن پاسخ دهید. خوب چلتے ہیں ہم آج کے متن کی جانب. جشنواره فلم جو فلم کا انویٹیشن ہوتا ہے، سارے ایکٹر اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو جو فلم بنانے والا ہوتا ہے یا فلم کا ایکٹر ہوتا ہے اس کو ایوارڈ ملتا ہے، اسے کہتے ہیں جشنواره فیلم. جشنواره ها برنامه هایی هستند که در کشورهای مختلف برگزار می شوند. مختلف ممالک میں یہ تقریبات منعقد ہوتی ہیں. این جشن ها بعضی وقتها بین المللی هستند، انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے. اولین جشنواره فیلم در سال 1311 ہجری شمسی 1932 میلادی در کہاں پر؟ ونیز ایتالیا برگزار شد، اٹلی میں. از آن سال به بعد هر سال این جشنواره در بسیاری از کشورها برگزار می شود. در این جشن بزرگ به بهترین بازیگران سینما، کارگردانها، فیلم نام نویسا وغیرہ جائزے میدهند، انعامات ملتے ہیں ہم کو. جشنواره فیلم فجر در ایران از سال 1361 هجری شمسی کار خود را آغاز کرد. ایک فلم اسلامی فلم ہے فجر کہ جو ایران میں 1361 ہجری شمسی میں آغاز کی گئی بنانا. و زمستان هر سال در نیمه بهمن در شهر تهران برگزار می شود. این جشنواره دو بخش دارد، دو حصه थे. بخش اول جشنواره 10 روز و مخصوص فیلم های ایرانی است، یعنی از 12 بهمن ماه شروع می شود و تا 22 بهمن ماه ادامه دارد. و اسی طریقے سے بخش دوم جشنواره مخصوص فیلم های خارجی و از 5 تا 12 اردیبهشت برگزار می شود. پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ ایرانی فلموں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور باقی کے جو ایام ہوتے ہیں دوسرے حصے میں خارجی جو فلم ہوتی ہیں یا جن کو فارسی میں کنورٹ کیا جاتا ہے یا سب ٹائٹل لکھا جاتا ہے اس میں وہ دکھائی جاتے ہیں یا بتلایا جاتا ہے. تہیہ کنندگان فلم، ان جو فلم ساز ہوتا ہے، برائے شرکت در جشنواره فلم فجر، ایک فجر نام کا جو فلم فجر ہے جشنوارہ،
باید حاضر ما هر سال در سایت جشنواره www.fajrfilmfestival.ir ثبت نام کنند کہ اگر ان کو یہاں پہ آنا ہے تو اس پہ پہلے ثبت نام کریں. در این جشنواره به بهترین بازیگران، کارگردانها، فیلمبردارها و غیره 30 مرغ بلورین و سکه طلا جایزه میدهند. 30 مرغ بلورین ایک جائزہ ہے اور سونے کے سکے ان کو انعامات میں دیے جاتے ہیں. در جشنواره فیلم بعضی افراد رکورددار دریافت جایزه هستند، یعنی بیشترین جایزه ها را برده‌اند. یکی از این رکوردداران ابراهیم حاتمی کیا است، یعنی ابراهیم حاتمی کیا ہے جو کہ او یکی از بهترین کارگردان ها و نویسندگان ایرانی و رکورددار دریافت 30 مرغ بلورین است. بہت مرتبہ ان کو جائزے اور ان کو جو اس فیسٹیول میں انعامات دی جاتے ہیں بہت زیادہ ملا ہے اس کو. ہاں جی، کہتے ہیں کہ این کارگردان معروف در سال 1341 در یک خانواده مذهبی در شهران تهران به دنیا آمد. او کارش را از سال 1359 آغاز کرد. حاتمی کیا در سال 1364 اولین فیلم بلند خود را ساخت. او 8 بار بہترین کارگردان و فلم نام نویس شد. 8 مرتبہ یہ بہترین ایکٹر میں اور اسی طرح جو مصنف ہوتا ہے جسے ڈائریکٹر کہتے ہیں ان میں یہ ایڈ ہوا. و 8 جایزه 30 مرغ بلورین گرفته است. او در سال 1391 با فیلم چه بهترین نویسنده و کارگردان جشنواره شد و یک 30 مرغ بلورین گرفت. خوب، جشنواره های مانند فیلم، کتاب، غذاهای سنتی و غیره بسیار مفید هستند، چون در آنها از افراد موفق قدردانی و تشکر می کنند و به آنها جایزه می دهند. این کار باعث می شود آنها بیشتر تلاش کنند و کارهایشان را با انرژی بیشتری انجام دهند. در روایت از امام رضا علیه السلام آمده است کسی که از مردم تشکر نکند از خدا تشکر نکرده است. جس نے مول فرماتے ہیں جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے پروردگار کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز و جل. خوب، نیکسٹ چلتے ہیں در کے مطلب کی جانب. الف، واژه صحیح را از داخل پرانتر انتخاب کنید. جو صحیح آپ کو لگے لفظ لگے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. جیسے کہ جشنواره فیلم فجر وسط یا آخر بہمن ماہ شروع می شود، تو جو درست ہو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ متن میں لکھا ہوا ہے. مدت زمان بخش دوم جشنواره فیلم فجر 7 یا 10 روز است. حاتمی کیا سال 1359 یا 1364 کار خود را آغاز کرد. تو یہ آپ نے متن سے پڑھا ہے، آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے. آتے ہیں حرف بے کی جانب. با توجہ به متن ترتیب جملات الف و ب را مانند مثال مشخص کنید. اب جیسے کہ اول الف اور بے میں جو بھی ترتیب آتی وہ آپ نے بتانا. جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جشنواره فیلم های خارجی در اردیبهشت ماه برگزار می شود. یہ کب؟ دوسرے پارٹ میں. جشنواره فیلم های ایرانی در بهمن ماه است، یہ پہلے پارٹ میں. اسی طرح حاتمی کیا در یہ خانواده مذهبی در شہر تهران به دنیا آمد، کون سے پارٹ میں ہے؟ اوپر متن میں پڑھا ہم نے پیراگراف کون سے ہے. حاتمی کیا در سال 1364 اولین فیلم بلند خود را ساخت. جشنواره فیلم فجر سال 1361 کار خود را آغاز کرد. اولین جشنواره فیلم در سال 1932 میلادی در ونیز برگزار شد. یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے. بحث آزاد میں دیکھیں دربارہ جشنواره فیلم فجر توضیح دہید. اگر آپ کو معلوم ہے اس جشنواره فیلم فجر کہ جو فیسٹیول ہوتا ہے اس کے متعلق آپ نے توضیح دینا ہے. 2 چه جشنواره هایی را میشناسید؟ اسم آنها را بگویید. چه اطلاعاتی درباره آنها دارید؟ کون سے فیسٹیول آپ جانتے ہیں اور کیا کیا ڈیٹیل ان کے آپ کے پاس ہیں تو ان کے متعلق آپ نے بتانا ہے. در کلاس پر ہم کلاس احترام بگویید. کلاس فیلو کو آپ نے بتانا ہے. بہترین فیلمی که دیدید چه بود؟ این فیلم ساخت.
کدام کشور بود نام بازیگران آن را بگویید. بہترین جو آپ نے فلم دیکھی وہ کون سی تھی اور کس ملک نے اس فلم کو بنایا. نام بازیگران آن را بگویید، تو آپ نے ان کا نام بتانا ہے، جیسے کہ پی کے ہے فلاں فلاں. مذہبی بھی لے کر آتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت علی علیہ السلام، یا اسی طرح بعض جو مذہبی اور ایرانی اور خارجی فلمیں ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھی لگی ہے، جو آپ نے دیکھا ہو وہ آپ نے بتانا ہے. خوب. در کے واژگان میں دیکھیں واژه متفاوت را مشخص کنید و دور آنها خط بکشید. جیسے کہ برگزار شدن، لاگو شدن، انجام شدن. تو آپ نے جو متفاوت ہو، جو الگ لفظ لگ رہا ہو آپ کو، جیسے برگزار شدن یعنی سٹارٹ ہوا، انجام شدن نتیجہ نکلا، اور اس کے بعد جو لغو شدن یہ الگ ہے. جیسے کہ وسط ہے، درمیان میں، نیم میں بھی اسی معنی میں، لیکن آخر یہ آپ کو متفاوت لفظ لگ رہا ہے تو آخر پہ. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی انجام دینا جو آپ کو لگے کہ یہ لفظ متفاوت لگ رہا ہے ان دو الفاظ سے. حرف بے پہ دیکھیں مت نظیر و کامل کنید یک واژه اضافه است. اس میں ان الفاظ کو ایڈ کرنا ہے اور ایک جو لفظ ہے وہ اضافے دیا گیا ہے، تو یہ آپ کا ہوم مارک ہو جائے گا. بیشتر بیداری میں دیکھیں اسم ہے جمع. اسم کو جمع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ در دارسای گزشتے با علامت ہے جمع الف نون و ہا ہم نے بتایا تھا کہ مثلا یاد گرفته واژه کتاب مفرد است اما واژه کتاب ها جمع است. مرد مفرد است و مردان جمع است. اما گاهی استثنایی های وجود دارد، مثل اگر آخرین حرف یک اسم الف یا واو باشد بین آن واژه الف نون حرف یا اضافه می شود. جیسے گدان ہے گدایان، سخنگو ہے الف نون ایڈ کریں گے تو سخنگویان. ہم نے عرض کیا تھا کہ جمع کو بنانے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جمع کے لیے ہا الف اور الف نون استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہا الف اور الف نون کے لیے جب جمع بنا رہے ہوں تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جس کے لیے بنا رہے ہیں وہ بے جان ہے یا جاندار ہے. جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر بے جان ہو تو ان کے لیے فقط ہا الف کے ساتھ ہم جمع کر سکیں گے، الفاظ کو ہا الف لگائیں گے. جیسے کہ کتاب ہے تو ہم کتاب ہا ہی لگائیں گے، یعنی کتابیں، کتابان نہیں ہوگا کیونکہ یہ بے جان ہے. مگر یہ کہ جیسے یہاں پہ بھی بتایا گیا مرد ہے تو مردان ہم بولیں گے، الف نون ایڈ کر دیں گے. تو یہ ہم نے بتایا تھا مرد ہا بھی لگا سکتے ہیں اور مردان بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جاندار ہے، اور بے جان کے لیے فقط ہا یوز کریں گے. کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ اگر الف نون ایڈ کر رہے ہوں تو یہاں پر الف اور یا واو ہو آخر، یعنی کسی بھی اسم کے آخر میں الف یا واو ہو تو اس کو آپ یا میں چینج کریں. جیسا کہ گدا ہے تو اگر اس کو جمع بنانا ہو الف نون کے ساتھ تو گدایان. سخنگو ہے اس کو الف نون کے ساتھ جمع بنانا ہو تو یا ایڈ کریں گے، سخنگویان. یا اگر حرف آخر ایک اسم ہا باشد، اگر کسی آخری حرف کے این میں ہا ہو گاہی بین آن واجہ الف نون حرف گا اضافی می شود. جیسے کہ پرندے ہے ایک اسم ہے اور اس کے آخر میں ہا ہے تو ہم کیا کہیں گے، الف نون کے ساتھ گاف لگا دیں گے، پرندگان، ستارے گان. اب دیکھیں مثال ہے دیگر، مرد ہے مردے، مردے یعنی جو فوت ہوا ہو تو ہا آئے تو الف نون ایڈ کے مردگان. فارسایان، خواندگان، فاسوگویان. تو یہ کچھ گرامر کے اصول ہیں کہ جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. متن داسنا بخونید بلند آتے ہیں کتاب کار کی جانب. تمرین یک میں دیکھیں زیر واژہ جمع خط بکشید. در این جشن بزرگ به بہترین بازیگران سینما و تلویزیون جائزے می دهند. تو بہترین بازیگران جمع جو ہے نا، جمع پہ آپ نے خط کھینچنا ہے.
فلم سازان برای شرکت در جشنواره فیلم فجر برای ثبت نام کنند. تو یہاں پر جمع کون سا لفظ ہے؟ فلم سازان. اسی طرح بخش دوم جشنواره فیلم های خارجی است که از طریق 5-12 برگزار می شود. یکی از این رکوردداران حاتمی کیا است که رکورددار سیبورگ بلورین است. ابراہیم حاتمی کیا یکی از بہترین کارگردان هست. تو جو بھی جمع والا لفظ آپ کو نظر ہے اس پہ آپ نے خط کھینچ دینا ہے. تمرین 2 میں دیکھیں واجہ زیرہ با الف نون جمع پیل بندید. الف نون پہ آپ نے ان کو جمع بنانا ہے. جیسے کہ پرندے ہے تو آپ کو اوپر والا گرامر یاد ہے کہ ہا کے ساتھ ہم گاف لگائیں گے، پرندگان. ہنرمند ہے تو ہنرمندان. کارگردان، نویسندگان، آشنایان. تو یا اور گاف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ آ جائے الف اور واو آ جائے تو یا میں چینج کریں گے، اور اگر آخر میں ہا آ جائے تو گاف میں چینج کر دیں گے. تو ان کو یا آپ کو ہوم ورک ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. چلتے ہیں ہم لاسٹ آیے کی جانب اور حدیث کی جانب. فرماتے ہیں پروردگار فرماتا ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 3 ہے، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. پروردگار فرماتا ہے ما در این قرآن که به تو وحی کردیم نیکوترین داستانها را برایت میگوییم. پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں تم پر اے رسول ہم نے آپ پر وحی نازل کی اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے واقعات بیان کیے ہیں، اور آپ کے لیے یہ واقعات ہم بتاتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وان الجہاد ثمر الجنہ. ہمیں بدانند تلاش و کوشش در راہ خدا قیمت بہائی بہشت است. پروردگار کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیں جان لیں کہ تلاش اور کوشش کرنا، اور وہ بھی پروردگار کے راہ میں، اس کا نتیجہ اور اس کی قیمت جو آپ کو ملے گی وہ ہے جنت الفردوس بہشت ملے گی. اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار ہے. شما باشد.